الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء. محترم حضرات، جو بھی مہمان اکرام ہیں جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ اپنی ڈال میں آنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت جلد دعا کی جائے گی. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی، الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالی نے مردوں کے اوپر قوام مقرر کیا ہے، عورتوں کے اوپر نکاح سنت ہے. آج ہم جب نکاح کرتے ہیں یا شادی کیا کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پڑوس کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو سب کو خوش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں. لیکن ہمارا نکاح کس راستے پہ ہو رہا ہے؟ کیا نبی کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ہم خیال نہیں کرتے ہے کہ نہیں؟ آج ہم نکاح تو کرتے ہیں، اپنا دوست احباب کو بلاتے ہیں، لیکن جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو بہت سارے عیاشیاں کی ہوتی ہے. بعض نکاح خانے میں ڈی جے لا کر کے گانا بجایا جاتا ہے، ناچا جاتا ہے، جو بالکل حرام ہے، نبی کے سنت کے خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیوں میں آپ نہیں سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بارات لے کر گئے ہوں، اور یہ بھی نہیں سننے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارات لے کر گئے ہو اور جس سے نکاح کیا وہ اپنے ساتھ جہیز لائی ہو. لیکن آج ہمارے معاشرے میں بارات کا آنا یہ سمجھتا ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور لڑکی کی طرف سے جہیز دینا یہ واجب ہے. یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، لیکن نہ بارات لے کر گئے نہ جسے شادی کی وہ اپنے ساتھ جہیز لائی. کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی، اس میں جہیز دیا. جہیز میں کچھ چٹی، مشکجہ، کچھ چٹائی تھی، یہ جہیز نہیں ہے میرے دوستو. جس سے نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہیز دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھی، اس نے 3 بیٹیاں کے بارے میں آپ نہیں سنے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جہیز دیا، نہیں سنے ہوں گے. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آیا کہ ان کو جہیز دیا. یہ جہیز نہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں تھے. جب ان سے نکاح کیا، جب کوئی آدمی آپ کے پاس ہے اور آپ ان کو سائڈ کر رہے ہیں تو وہ آپ کا بیٹا ہو، اگر آپ ان کو الگ کرتے ہیں تو ان کو برتن دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں؟ ان کو راشن دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے تو سامان جو جہیز کہا جاتا ہے وہ سامان دیے، لیکن اور بیٹی تھی ان کو جہیز نہیں دیے. اگر جہیز دینا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 بیٹیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے. یہ جہیز ہمارے یہاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر جہیز نہ دے تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ فلاں کی پتو، فلاں کی بہو جہیز نہیں لایا جس کی وجہ سے اس کو زندہ جلا دیا گیا. کتنا کو ایسا ہوتا ہے کہ 10 سال نکاح ہونے کے بعد طلاق دیا جاتا ہے صرف جہیز کے کارن سے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان بنایا کہ ایک مرتبہ 2 صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے تو ایک ساتھی نے کہا کہ فلاں کے گھر ایک لڑکی ہے
میں اس کو دیکھ آتا ہوں، اس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو فلاں دوست نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے لڑکی والوں کے یہاں، تو لڑکی والوں نے کہا جو دوست ان کو لے کے گیا تھا اپنا نکاح کے لیے ساتھ میں، لڑکی والوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو تم پسند ہو، ہم اپنے بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ دوست باہر بیٹھے انتظار کر رہا ہے، ہمارا دوست ہمارے رشتہ لے کر کے آ رہا ہے، لیکن